ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام آج کے مہمان۔ جس میں شامل تمام افراد کا عزم ہے کہ ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ہمارے عزم جنوں سے شاید کوئی بھی واقف ابھی نہیں۔ ادبی، سماجی اور تفریحی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے کویت کی نامور شخصیات سے ملاقات، کویت میں ہونے والی اردو ادب کی محفلوں کی ایک جھلک اور بہت بہت کچھ جو آپ سننا چاہتے ہیں، صرف اور صرف آج کے مہمان میں۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے عبداللہ عباسی برکت خان کے ساتھ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ بہت ساری باتیں کریں، مگر کچھ شخصیات ہمارے ساتھ ایسی ہوتی ہیں جن سے کچھ وہ چیزیں سیکھنی چاہیے جو وہ سکھا سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں عربی بھی ہوتی ہیں۔ غیر ممالک میں آئے ہوئے ہم لوگ، پردیسی لوگ، چاہتے ہیں کہ کچھ اچھی عربی سیکھیں، اور کچھ ایسے ہی عربی دانوں کو ہم لوگ کبھی کبھی بلا لیا کرتے ہیں، اور کوشش ہوگی کہ کبھی کبھی کو متواتر کے ساتھ بلاتے رہا کریں۔ قمر عباس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہماری بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں، مگر وہی بات سب سے پہلے بہت پیار سے عقیدت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قمر بھائی کیا حال چال ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ طبیعت کیسی ہے؟ جی اللہ کے پاک کا فضل ہے الحمدللہ۔ سنا ہے کہ آپ بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے؟ جی میں نے کھیلی ہے کرکٹ۔ کیا بات ہے؟ گاؤں میں ہی کھیلی ہے اسٹارٹ میں۔ کون سا گاؤں تھا آپ کا؟ جی میرا گاؤں جو تھا وہ ہماری ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ میں ایک تحصیل وزیر آباد ہے، اس کے ساتھ میں یہ گاؤں ہے پٹھان والی کے نام سے۔ کیا بات ہے؟ تو کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ جی ہم 8 بہن بھائی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ 4 بہنیں اور 4 بھائی ہیں۔ چاروں بھائی کویت میں؟ نہیں، میں اکیلا ہی کویت میں۔ تو اکیلے کیوں ہیں؟ بس وہ میرے سے بڑے ہیں عمر میں۔ اچھا، وہ سب وہیں پہ؟ جی آلریڈی ان کے بزنس وغیرہ ہیں وہاں پہ۔ ہاں، تو اس لیے وہ آنے سے تھوڑا سا پہلے تھے۔ میرے بھائی ڈرلنگ انجینئر تھے، وہ مسقط میں تھے، تو اس کے بعد اب وہ کافی عمر ہو گئی ان کی۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ جی میرے 3 بچے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بیٹا حفظ کر رہا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو کیسا رہا آپ کا یہ سفر؟ تدریسی سفر کی بات کروں گا۔ جی ایکچولی میں نے جو سٹارٹ کیا تھا وہ آپ سمجھیے کہ 1997 سے میں نے سٹارٹ کیا تھا صحیح ٹیچنگ کرنا۔ آلریڈی میں ایک سعودیہ کا ادارہ تھا پاکستان میں، معہد اللغہ عربیہ کے نام سے، انسٹیٹیوٹ آف عربک لینگویج، وہاں سے میں نے پڑھی عربک، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے الحمدللہ اتنا شوق تھا پڑھانے کا کہ میں نے وہاں سے پڑھانا شروع کر دیا۔ صحیح۔ اور اس کے بعد مجھے یہاں تک بھی موقع ملا کہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے گوجرانوالہ، اس کے میں نے بہت سارے اداروں میں پڑھایا۔ میرے ساتھ ایک سعودی استاد بھی تھے، اور ہم نے تقریباً 6 ماہ تک وہاں پہ لوگوں کو جو ہے شارٹ کورسز کروائے، اور ابھی بھی میں کویت میں ہوں الحمدللہ 11 سال سے، تو آپ سمجھیے 10.5 سال سے میں یہاں پہ پڑھا رہا ہوں ماشاء اللہ، ڈفرینٹ جگہوں پہ، مساجد میں۔ تو یہ الحمدللہ سلسلہ مجانی چل رہا ہے جسے واہ 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 واہ۔ اچھا، عربک کے اندر بھی ایک مصر کی عربی ہوتی ہے، ایک عراق کی ہوتی ہے، جی جی، اور ایک کویت کی الگ ہی ہوتی ہے۔ جی اصل میں عربی ایک ہی ہے، یہ صرف کچھ لہجے کا فرق ہے، جی جی، اور کچھ الفاظ کا فرق ہے جو علاقائی ہوتے ہیں، علاقائی صحیح ہوگا، تو اس کو لوگ یوز کرتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ عربی جب عمومی طور پہ لکھیں گے، لکھنے والی، پڑھنے والی، اور کچھ کتاب کوئی لکھ رہا ہے رائٹر، تو پھر عربی وہی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ صرف یہ فرق ہے، جیسے یہاں پہ ایجپشن لوگ ہیں، ان کے اپنے الفاظ ہیں، جیسے وہ ایک لفظ بہت نہاردہ، تو ہم اس کو کہتے ہیں الیوم، زید، تو بکرا بھی کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت سارے الفاظ ہیں، زئی جیسے آپ نے یہ کہا، اور اسی طرح آپ لیبین کو دیکھ لیں، تو اگر وہ ہم کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ جلدی آنے کو ہم کہتے ہیں سورہ سورہ، لیکن آپ لیبین کو دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں فیسا فیسا فیسا۔ باقی جو ہے میں نے لیبین عربک اپنا لیبنیز یہ بھی تو بولتے ہیں نا ملیحہ، جی جی، مش ملیحہ۔ تو اسی طرح جو ہے میں نے الحمدللہ لیبین ایمبیسی میں کام کیا، تو وہاں پہ جو لوگ تھے، جب پڑھنے لکھنے والی بات ہے وہ سیم ہے۔ اچھا، ایک ہی عربی ہے، سیم ہے۔ کچھ الفاظ بالکل ریئر آپ سمجھ لیں جس میں الفاظ کا چینجنگ ہوتا ہے، کچھ لوگ علاقائی الفاظ کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں،
تو لحاظ باقی عربی تو ایک ہی ہے. یعنی ہمیں اگر عربی سیکھنے کا شوق ہو تو ہم اخبار والی عربی سیکھیں گے یا پھر ہم لہجے والی عربی سیکھنی پڑے گی؟ نہیں، ہمیں اگر ہم نے پڑھی لکھی عربی جو کتابی عربی ہے جسے ماڈرن لینگویج بھی کہتے ہیں اور عربی میں اسے کہتے ہیں لغہ فصحی، اگر آپ نے وہ سیکھ لی تو آپ کو پھر یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ ایسے ہی آ جائے گی، خود بخود اخبار پڑھنے لگ جائیں گے. بالکل. میں نے الحمدللہ یہ عربی یہاں پہ جو لوکلی جو بولی جاتی ہے میں نے سیکھی نہیں ہے، لیکن جب چونکہ مجھے عربی آتی تھی تو اس لیے مجھے یہاں پہ مسئلہ نہیں ہوا. لوگوں کو پرابلم آتی ہے 4 سال، تو میں نے آتے ہوئے چند الفاظ کو دیکھا اور مجھے وہ آگے بس اس کو وہ کاف اور گاف کا فرق آتا ہے. جی وہ بھی لہجے کا. اچھا، وہ لہجے کی وجہ سے صرف آپ ان کو دیکھیں کہ اگر یہ قرآن میں وہ کاف آتا ہے تو کیا اس کو گاف پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. یہ اچھی بات کی آپ نے. تو یہ صرف لہجہ جو ہے اس حوالے سے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ اپنی عربی میں تو یہ لوگ کاف اور گاف میں فرق رکھتے ہیں، مگر اگر قرآن میں پڑھیں گے تو قرآن تو قرآن ہے. جی بالکل. اس کو لہجے میں نہیں لائیں گے پھر. جی ایسے ہی. اچھا، عربی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جی، خاص طور پہ تجوید اور قواعد و ضوابط الگ الگ ہی ہیں اس کے بھی. جی یعنی اردو سے ہٹ کے کہیں گے ہم تھوڑے سے. جی صرف مخارج دیکھیے اردو میں بھی وہی ہے، عربی میں بھی وہی ہے. صحیح ہے. صرف مخارج کا آپ دیکھیے فرق ہے. آپ کا الفاظ کی ادائیگی کہاں سے ہونی ہے، آپ نے پروننسیٹ کہاں سے کرنا ہے اس لفظ کو. ایک پراپر آپ نے زبان کدھر لگے گی، آپ کے دانتوں پہ لگے گی، زبان اوپر لگے گی. صحیح. تو ایسے مطلب ڈفرینٹ ہے. بلکہ یہ جو علماء تجوید ہیں انہوں نے بڑا زبردست اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کے نام رکھے ہوئے ہیں. جیسے ادنائے حلق ہے، نیچے والا حلق جو ہے، اقصائے حلق وہ کہتے ہیں جی، اوپر والا. تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے سارے جو ہے اس طرح اس کو پورا ایک ڈفرینشیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. صحیح. سیکھنے میں بہت آسان ہو گئی ہے، پہلے جیسا نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی ایک فن ہے اور عربی کا ہی فن ہے. کیا 6 مہینے میں عربی سیکھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ ہم میرے خیال میں اگر سیکھنے والا ہو تو 3 مہینے میں سیکھ سکتا ہے. کیا بات ہے. مگر دیکھ کے یا سن کے نہیں، یہ پڑھ کے آپ کو دیکھنے. آپ کو دیکھیے پہلے نمبر پر سیکھنے والا جو ہے اس کی پریفرنس کیا ہے، وہ اہمیت کتنی دیتا ہے. صحیح بات ہے. اگر آپ عربی کو اہمیت دیتے ہیں اور آپ اس پہ اوپر پھر ڈیفینیٹلی آپ کسی چیز کی آپ کے سامنے اہمیت ہے تو آپ اس پہ زور بھی لگاتے ہیں، بے شک کوشش بھی کرتے ہیں، تو آپ ڈفرینٹ ذرائع بھی یوز کرتے ہیں، تو پھر جلدی بندہ سیکھ سکتا ہے. کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ مطلب ملٹی میڈیا یہ وہ چیزیں آ گئی ہیں، وسائل آ گئے ہیں، تو آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں. صحیح. لیکن یہ ہے کہ وہ بندے کے اوپر ہوتا ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ 20 سال لگاتے ہیں لیکن ان کو عربی نہیں آتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ چند ہفتوں میں اور بلکہ الحمدللہ ہم نے جو کورسز جو انٹروڈیوس کروائے ہیں، پہلے جو مثال کے طور پہ آپ ایک پوری کتاب پڑھیں گے 600 صفحے کی تو چند قواعد آپ کو آتے تھے. صحیح بات کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، میں پریزنٹیشن میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دکھا سکتا کہ ہم نے پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے کہ جو 20 صفحے کا جو بحث تھی ہم نے وہ ایک سلائیڈ میں رکھ دیا اور 6 چیزیں ہیں 1 2 3 4 5 6. صحیح. تو جتنا آپ اس کو شارٹ کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور جدید جو وسائل ہیں ان کو استعمال کریں تو آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں. اور یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. بے شک بے شک. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا تو قرآن عربک میں ہے. صحیح بات ہے. تو اس کا مطلب ہے بہت آسان ہے. اور دوسری بات یہ ہے یسرا جو ہے یہ بہت سیگا ایسا ہے بالکل انتہائی آسان کر دیا، یہ سیگا جو استعمال کیا اللہ نے. اور اسی طرح جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ترغیب دینے کے لیے اپنے لوگوں کو کہا کہ تعلموا العربیہ وانھا من دینکم، کہ لوگوں عربی سیکھو، یہ تمہارا اصل میں دین ہے. بے شک. اس طرح بہت سارے ائمہ جو تھے سلف صالحین تھے انہوں نے اس کی ترغیب دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا ہے. بے شک بے شک. یہ تو حقیقت ایک سچائی ہے. جی. میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے تو ہمیں اس سے بہت زیادہ پیار تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. ڈیفینیٹلی، ضرور، کیوں نہیں. مگر کویت میں جیسے میں نے بہت سارے پردیسی ایسے دیکھے جی عربی نہیں آ پاتی، ان کو 20 سال بھی گزار دیتے ہیں، عربی نہیں آ پاتی. حالانکہ وہ لہجے دیکھتے ہیں، عربیوں سے ملتے ہیں، مگر پھر بھی وہ سمجھ نہیں پاتے. جی جی. خاص طور پہ جو اخبار میں عربی ہوتی ہے جی جی وہ تو بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے. جی جی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ٹائم ہوتا ہے، کر بھی سکتے ہیں، انرجی بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ کر نہیں پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے سامنے عربی کو کچھ اہمیت نہیں دیتے. صحیح. ان کے سامنے باقی چیزیں جو ہیں، جتنا میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جتنی آپ کسی چیز کو اہمیت دیں گے اتنا آپ اس میں انوالو ہوں گے، اتنی دگو کریں گے اور وہ جلدی آپ سیکھ جائیں گے. عربی کا اگر ہم یہ سوچیں گے یسرن قرآن تو خیر ایک پہلا قاعدہ ہے، وہ اس قاعدے کو پڑھنا ضروری ہے سب سے پہلے، یا اس سے بھی پہلے کوئی قاعدہ ہے؟ دیکھیے یہ ہے اگر آپ نے وہ تجوید کے حوالے سے
ہاں اگر آپ نے تجوید کے حوالے سے پڑھنا ہے تو اس سے بھی اچھے اچھے ابھی جو ہیں مارکیٹ میں، اور بلکہ ایک دارالسلام نے ایک بہت اچھا جو ہے قاعدہ قرآنی قاعدے کے نام سے چھاپا ہے، صحیح. وہ بڑا زبردست ہے، بڑا شارٹ ہے، بلکہ اس میں پکچرز بھی دی ہوئی ہیں، آپ کے منہ کے مخارج کی بھی تصاویر دی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو جو ہے آسانی رہے. تو اس سے پہلے بھی ہے مطلب یہ، تو وہ تو ایک رسمی طور پہ تھا کہ لوگ کر رہے تھے، اب تو جدید ذرائع نکلا ہے. ٹیکنالوجی آ گئی ہے. جی جی تو یہ کمپیوٹرائز بھی ہو گیا یہ. جی جی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ قرات کو سنیں گے اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. ہمارے لوگ کیا پڑھتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. آپ سنیں گے تو آپ کو ایک کمپیریزن آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ کیسے ادا کر رہے ہیں اور سامنے وہ صحیح کیسے ادا ہو رہا ہے. صحیح ہو گیا. ہاں جی. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کمپیٹنٹ قاری سے پڑھیں. اگر آپ کے سامنے آپ کا استاد جو ہے وہ خود اس کے مخارج صحیح نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ اتنا بینیفیشل نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں. صحیح 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 کہہ رہے ہیں. یعنی جیسے اگر ہم چاہیں کہ ہم لوگ عربی ریڈ
ہیں تو ان کو 10 کتابوں کا خود مطالعہ کرنا چاہیے. بے شک بے شک. اور پھر جب وہ کمپیریزن کریں اور پھر بنانے کے بعد ایک چھوٹی سی شارٹ کٹ چیز بنائیں, سمری بنائیں, اس کو سمرائز کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں, تاکہ جو آپ کے سامنے والے بیٹھے ہیں وہ استاد نہیں بیٹھے, وہ صحیح بات ہے, تو نئے لوگ ہیں. تو اس لیے ان کی ٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ خود محنت کریں, پھر وہ چیز کو سم اپ کریں, شارٹ کریں اور پھر ان کے سامنے رکھیں. بہت بہت شکریہ قمر بھائی, بہت جلدی اتنی زیادہ ساری باتیں ہو گئی, نہ جانے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چل پایا. مگر وہی کہ ہماری ہر ممکن کوشش سامعین کرام کہ عربی سیکھنا بہت ضروری ہے. تو خاص طور پر عرب ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں, تو قمر بھائی کی بات کو یہ آگے بڑھاؤں گا کہ اگر آپ کو عربی سیکھنی ٹھہری تو پھر صحیح سے عربی سیکھ لیں. یعنی کہ وہ بات ہے کہ کام چلانے کے لیے عربی سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ تو آپ کو آتی ہے, کام تو چل ہی جاتا ہے. کہ اگر آپ کو عربی سیکھنی ہے تو پھر کسی بھی اچھے استاد سے اور اچھی جگہ پہ, خاص طور پہ اس کی گرامر کے ساتھ ضرور سیکھیں, تاکہ نہ صرف آپ کو بات کرنے میں, جیسے اردو کے بارے میں لوگوں سے کہتا ہوں, اگر آپ اردو بولنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو اردو کو عرف تہجی کے حساب سے, اس کی اہمیت کے حساب سے سیکھا کریں. یعنی اردو بہت ایک آسان سی زبان ہے, زیر زبر پیش ہی کا سارا کمال ہے. وہی عربی میں بھی وہی ہے کہ اگر آپ نے زیر اور زبر پیش مسرت سے مسرت کر دیا تو پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتی. یعنی کہ بہت ہی آسان سے لفظ ہو تو بہت پیارے سے لفظ ہو تو, مگر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں میں مسرت بولتا ہوں تو اچھا لگتا ہے, حالانکہ وہ لکھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے مسرت کے اندر, مگر آخر میں چلتے چلتے پیغام محبت پوری دنیا میں کیا دیں گے. دیکھیے, میں سب کو, اپنے سننے والوں کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ ڈیفینیٹلی ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ایک سچا اور صحیح مسلمان بننا ہم پہ فرض ہے. تو اس کے لیے اگر آپ نے صحیح مسلمان بننا ہے, اچھا مسلمان بننا ہے, پریکٹسنگ مسلمان بننا ہے, تو پھر آپ کو جو ہے عربی سیکھنی چاہیے. صحیح ہو گیا. اور عربی سیکھیں گے تو آپ کو سارے علوم آئیں گے, آپ کے لیے قرآن آسان ہوگا. اور یقین مانیے کہ جس طرح پھر آپ کو لذت آئے گی یہ دین کو پریکٹس کرنے کی, اس سے پہلے آپ ڈفرنس دیکھ لیجئے. تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے دین پہ چلنے کی توفیق دے. آمین. اور جو ہے اس عربی بالکل آسان ہے, اس کو سیکھنے کی بھی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان. آمین آمین. بہت بہت شکریہ قمر بھائی, تھینک یو ویری مچ. ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ پروگرام آج کے مہمان. ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.